بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر بحمد اللہ تعالی آج 12واں روزہ ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ وقت کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک دیکھنے کی توفیق اور مہلت عطا فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ روزہ کسی صورت میں بھی کسی کو معاف نہیں ہے۔ ہاں، کو اگر علیل ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو معاف ہے، اس شرط پر وہ بھی معاف ہے کہ اگر وہ تندرست ہو جائے گا، اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا، تو پھر جو روزے اس کے رہ گئے اس کو رکھنا ہوگے۔ اور خدا نہ کرے اگر دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جس کو روایت حضور سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو فرمایا صام عنہ ولیہ، اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا بیٹا اس کی طرف سے روزے رکھے، اسے روزے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں روزے نہیں رکھے تو وہ روزے اس پر رہیں گے، وہ گناہ نہ رکھنے کا اس پہ رہے گا۔ تو فرمایا اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو تو ان کے بیٹوں پہ ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے ولی، ان کے وارث جو ہے اس کے، وہ روزے رکھیں، ورنہ باپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ادھر جو ہی وہ روزے رکھیں گے، ان کے باپ سے جو فوت ہو چکا اس سے بوجھ اتر جائے گا۔ تو اس سے ایصال ثواب کا بھی مسئلہ جو ہے حل ہو گیا کہ بیٹے تو زندہ ہیں، جو اس کے ولی ہیں وہ روزے رکھیں گے، اور اس کے باپ سے اس کا بوجھ اتر جائے گا اس کی طرف اگر انہوں نے روزے رکھ لیے تو معلوم ہوا جس نے اپنی زندگی میں غفلت سے کام لیا، جو غفلت میں رہا، جس نے روزے نہ رکھے، وہ روزے اس پہ رہیں گے جب تک اس کی طرف سے اس کے بیٹے یا اس کے ولی نہ روزے رکھیں گے۔ کون رکھے گا روزے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کا باپ، کسی کی والدہ فوت ہو جائے اور اس کی طرف سے وہ روزے رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، شاید کوئی سینکڑوں میں سے ایک ہوگا۔ جائیداد اور وراثت کے تو مالک جلدی سے بن جاتے ہیں، بٹوارا تو جلدی سے کر لیتے ہیں، مگر کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ میرا باپ، میری ماں سے اتنے روزے چھوٹ گئے، ان کی طرف سے میں روزے رکھوں۔ اس لیے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی میں خود ہی روزے رکھ لیں، بعد میں کوئی نہیں رکھے گا۔ آپ کی وراثتیں تو تقسیم لوگ کر لیں گے، مگر آپ کے اعمال کے بارے میں آپ سنجیدہ نہیں لوگ ہوں گے۔ آپ کی اولادیں آپ کی طرف سے روزے نہیں رکھیں گے، آپ کی اولادیں آپ کی طرف سے نمازیں نہیں پڑھیں گی، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر باپ دنیا سے چلا گیا یا ماں دنیا سے چلی گئی، ان پر روزے تھے، انہوں نے جان کے دنیا میں روزے نہیں رکھے جان بوجھ کر، تو حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے ایک روزے کے عوض صدقہ فطر کے برابر گندم جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے، کسی کو غریب کو دے دیا جائے۔ یعنی ایک روزے کے عوض، ایک روزے کے بدلے صدقہ فطر کے برابر گندم، یعنی وہ 2.25 سیر بنتی ہے تقریباً، ایک روزے کے بدلے اتنی گندم دینا ہوگی، اور 30 روزوں کا حساب لگا لے کتنی گندم بنتی ہے، مگر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے گا وہی دے گا۔ اس لیے اپنا بوجھ اپنی زندگی میں ہی اتار کر دنیا سے جائیں، آپ کے بعد کوئی روزے نہیں رکھے گا، کوئی نمازوں کا یہ بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور وقت کو غنیمت جانے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور رمضان المبارک کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر رسول اللہ نے بشارت بھی عطا فرمائی، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی حساب کا گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔